وَإِذَا بَاعَ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، اور جائز ہے بیع چلنے والے پیسوں کے ساتھ، وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، اگرچہ معین نہ کرے، وَإِن كَانَتْ كَاسِدَةً، اور اگر وہ کھوٹے ہوں، لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ بِهَا، جائز نہیں ہے ان کے ساتھ بیع کرنا، حتیٰ يُعَيِّنَهَا، یہاں تک کہ ان کو متعین کر دے۔ پیسے چلنے والے ہوں تو ان کے ساتھ بیع جائز ہے، اگرچہ متعین نہ کرے کہ وہ کون سے پیسوں کے ساتھ بیع کرنا چاہتا ہے، گھروں کے ساتھ یا کھوٹوں کے ساتھ، رائج پیسوں کے ساتھ یا ان پیسوں کے ساتھ کہ جو چلنا بند ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر پیسے کھوٹے ہوں تو پھر ان کے ساتھ بیع کرنا تب جائز ہوگا جب ان کو متعین بھی کر دے کہ میں انہی پیسوں کے بدلے میں یہ چیز بیچتا ہوں۔ چلنے والے پیسوں کے ساتھ بیع کرنا جائز ہے، اگرچہ ان کو متعین نہ کرے کہ کون سے پیسے مراد ہیں، چلنے والے پیسے مراد ہیں یا کھوٹے پیسے مراد ہیں۔ لیکن اگر پیسے کھوٹے ہوں تو پھر ان کے ساتھ بیع کرنا تب جائز ہوگا جب کہ ان کو متعین کر دے کہ میں ان کے ساتھ بیع کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا بَاعَ، اور جب بیچے، بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، چلنے والے پیسوں کے ساتھ، ثُمَّ كَسَدَتْ، قبل القبض، پھر وہ چلنا بند ہو گئے قبضہ سے پہلے، بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، بیع باطل ہوگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ پیسے چلنے والے تھے، بیع کی، پھر ابھی ان پیسوں پر قبضہ نہیں ہوا کہ وہ چلنا بند ہو گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیع باطل ہو جائے گی۔ پیسے رائج تھے، چلنے والے تھے، ان کے ساتھ بیع کی اور پھر ابھی تک ان پیسوں پر قبضہ نہیں ہوا کہ وہ پیسے چلنا بند ہو گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیع باطل ہو جائے گی۔ ومن اشترى، اور جس نے خریدی، شیئن کوئی چیز، بنصف درہم فلوس، نصف درہم پیسوں کے بدلہ میں، جاز البیع، تو بیع جائز ہے، وعلیہ، اور اس پر لازم ہوگا، ما، وہ چیز، یباع بنصف درہم من فلوس، بیچی جاتی ہے نصف درہم پیسوں کے بدلہ میں۔ کوئی شے خریدی اور یہ کہا میں نصف درہم پیسوں کے بدلے میں یہ شے خریدتا ہوں، یہ کہا میں نصف درہم پیسوں کے بدلہ میں یہ شے خریدتا ہوں، تو بیع تو جائز ہو جائے گی، لیکن اس پر بطور ثمن وہ چیز لازم ہوگی کہ جو نصف درہم پیسوں کے بدلے میں بیچی جاتی ہے۔ کوئی شے خریدی اور یہ کہا میں نصف درہم پیسوں کے بدلہ میں یہ خریدتا ہوں، بیع جائز ہے، لیکن اس پر بطور ثمن وہ چیز لازم ہوگی کہ جو نصف درہم پیسوں کے بدلہ میں بیچی جاتی ہے۔ ومن آتا، اور جس نے دیا، صیرفیاً سنار کو، درہماً ایک درہم، فقال، پس کہا، اعطنی، مجھے دے دو، بنصفہ، اس کے نصف کے بدلے میں، فلوساً پیسے، وبنصفہ، اور اس کے نصف کے بدلے میں، نصفاً الا حبتاً، آدھا درہم مگر ایک رتی کم، فسد البیع، تو بیع فاسد ہو جائے گی، فی الجمیع، تمام میں، عند ابی حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، جاز البیع فی الفلوس، جائز ہو جائے گی بیع پیسوں میں، وبطل فیما بقیہ، اور باطل ہوگی اس میں جو باقی ہے، ولو قالا، اور اگر کہا، اعطنی نصف درہم فلوساً، مجھے دے دو نصف درہم پیسے، ونصفاً الا حبتاً، اور نصف درہم مگر ایک رتی کم، جاز البیع، تو بیع جائز ہے۔ سنار کو ایک درہم دیا اور یہ کہا مجھے، آتنی بنصفہ فلوساً وبنصفہ نصفاً الا حبتاً، مجھے اس درہم کے نصف کے بدلہ میں پیسے دے دو اور اس درہم کے نصف کے بدلہ میں نصف درہم مگر ایک رتی کم دے دو۔ سنار کو ایک درہم دیا اور یہ کہا، اعطنی بنصفہ فلوساً وبنصفہ نصفاً الا حبتاً، مجھے اس کے آدھے کے بدلہ میں پیسے دے دو اور اس آدھے درہم کے بدلہ میں نصف درہم مگر ایک رتی کم دے دو، تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ بیع تمام میں فاسد ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں پیسوں میں تو بیع جائز ہو جائے گی، لیکن جو نصف درہم مگر ایک رتی کم اور اس کے مقابلے میں جو نصف درہم ہے اس میں یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ سنار کو ایک درہم دیا اور کہا مجھے اس کے نصف کے بدلے میں پیسے اور اس کے نصف کے بدلے میں نصف درہم مگر ایک رتی کم دے دو۔ امام صاحب فرماتے ہیں تمام میں بیع فاسد ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں
پیسوں میں تو یہ بے جائز ہے، باقی میں باطل ہے۔ باقی بچ گیا کہ نصف ایک طرف نصف درہم ہے اور دوسری طرف نصف درہم مگر ایک رتی کم ہے، تو اس میں بے جو ہے وہ باطل ہے۔ لیکن اگر کہنے والے نے اس طرح کہا آتنی نصف درہم فلوسن و نصفن الا حبتن، ایک درہم دیا اور یہ کہا مجھے آدھا درہم پیسے دے دو اور آدھا درہم مگر ایک رتی کم دے دو، یعنی بنصف ہی کا لفظ نہیں کہا، تو اب بے جائز ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہا سنار کو ایک درہم دے کر یہ کہا آتنی نصف درہم فلوسن و نصفن الا حبتن، مجھے آدھا درہم پیسے اور آدھا درہم مگر ایک رتی کم دے دو، یعنی بنصف ہی کا لفظ نہیں بولا، تو یہ بے جائز ہو جائے گی۔ ولو قال، اور اگر کہا آتنی درہمن صغیرن، مجھے چھوٹا درہم دے دو، وزنہ نصف درہم، جس کا وزن آدھا درہم ہو، الا حبتن مگر ایک رتی کم، والباقی فلوسن اور باقی پیسے ہوں، جاز البیع تو بے جائز ہے، وکان النصف الا حبتن اور ہوگا نصف مگر ایک رتی کم، بازاء الدرہم الصغیر چھوٹے درہم کے مقابلہ میں، والباقی بازاء الفلوس اور باقی پیسوں کے مقابلہ میں ہوگا۔ سنار کو ایک درہم دیا اور یہ کہا آتنی درہمن صغیرن وزنہ نصف درہم الا حبتن، مجھے ایک چھوٹا درہم دے دو جس کا وزن نصف درہم مگر ایک رتی کم ہو اور باقی مجھے پیسے دے دو، تو اب یہ بے جائز ہو جائے گی، اور ہم مقابلہ اس طرح کریں گے کہ نصف درہم مگر ایک رتی کم یہ ہو جائے گا چھوٹے درہم کے مقابلے میں، اور جو نصف درہم اور ایک رتی زائد ہے وہ پیسوں کے مقابلہ میں ہو جائے گا۔ سنار کو ایک درہم دیا اور کہا آتنی درہمن صغیرن وزنہ نصف درہم الا حبتن والباقی فلوسن، مجھے ایک چھوٹا درہم دے دو جس کا وزن نصف درہم مگر ایک رتی کم ہو اور باقی پیسے دے دو، تو اب یہ بے جائز ہے، اور ہم مقابلہ اس طرح کریں گے کہ نصف درہم مگر ایک رتی کم یہ چھوٹے درہم کے مقابلہ میں ہو جائے گا، اور باقی جو نصف درہم اور ایک رتی زائد ہے وہ پیسوں کے مقابلہ میں ہو جائے گا۔